ناول سیو the یسکلی ایپیسوڈ 96 رائٹر سید حسن۔ ہاں میں آگے بڑھ گیا ہوں۔ اچھا آدمی پیچھے نہیں مڑتا، پرانا ختم نیا شروع۔ سمندر میں بہت مچھلیاں ہیں، مجھے ایک انسان پر اکتفا کرنے کی ضرورت نہیں، اور میرے پاس اور بھی مواقع ہیں تو میں انہیں کیوں نہ اپروچ کروں۔ ویوان نے دانت بیچ لیے اور اس کی طرف سرد نگاہیں ڈالی۔ گندے بے شرم آدمی ہو تم۔ وہ فوراً کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ دروازہ زور سے بند کیا اور وہ بھاری قدموں سے دور چلی گئی۔ شہباز نے پرسکون انداز سے اسے دیکھا، پھر سر نکال کر پوچھا، گھر جانا ہے تو چھوڑ دوں؟ چپ کرو، ویویان نے غصے میں جواب دیا۔ اس کی کوشش ناکام ہوئی تھی، اس لیے وہ ناراض ہو کر فون نکال کر ٹیکسی بلانے لگی۔ شہباز نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، کار اسٹارٹ کی اور خاموشی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے گھر کے باہر کار پارک کر کے اترا۔ آسمان دھیرے دھیرے سیاہ ہو رہا تھا۔ چلتے ہوئے اس نے فون نکالا اور سر جھکایا۔ زریابہ کو میسج بھیجا، زری کھانا کھایا؟ دروازہ اپنے فنگر پرنٹ سے کھولا اور اندر داخل ہوا۔ زریابہ نے ابھی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے جیکٹ ہینگ کر کے دوبارہ میسج بھیجا، پوچھنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ ڈائننگ روم سے ہلکی سی موبائل کی آواز آئی۔ شہباز نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ ایک خوبصورت سی لڑکی تیزی سے باہر بھاگی آ رہی تھی۔ شہباز کے کچھ سمجھنے سے پہلے زریابہ نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ شہباز نے فوراً اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں پکڑ لیا۔ زریابہ نے اپنے نرم و نازک باہوں کا ہار اس کی گردن کے گرد کس دیا اور ٹانگیں اس کی کمر کے گرد لپیٹ دیں۔ اس کا جسم شہباز کی مضبوط آغوش میں لپٹ گیا، دل دھڑک رہا تھا اور دلکش لمحے نے پورے کمرے میں رومانیت بکھیر دی۔ وہ اسے اسی پوزیشن میں لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ زریابہ کے پاؤں شہباز کی مضبوط اور طاقتور باہوں میں آرام سے رکھے ہوئے تھے۔ شہباز کے دل میں اندر سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی میں بولا، تم کب آئیں؟ زریابہ نے شرمندگی سے نیچی آواز میں جواب دیا، میں دوپہر میں آئی تھی، تھوڑی دیر لکھا، پھر تمہارے بستر پر آرام کیا اور تمہارے لیے رات کا کھانا بنایا۔ شہباز نے اپنا دل روک نہ سکا، وہ اس کے ہونٹوں پر نرم سا بوسہ دے دیا، پھر زریابہ کو اٹھا کر لیونگ روم میں لے آیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور زریابہ اس کی گود میں بیٹھی۔ ان کا یہ پوزیشن بہت ہی قریب اور رومانوی تھا۔ شہباز نے زریابہ کی کمر کو مضبوطی سے تھام لیا اور گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم میرے بستر پر دیر تک کیوں نہیں سوئیں؟ زریابہ حیرانی سے پلکیں جھپکائیں۔ شہباز نے ہلکی مسکراہٹ دی اور پوچھا، کیا تم میرا انتظار کر رہی تھی تاکہ میں گھر آؤں اور ہم ساتھ سوئیں؟ زریابہ شرم سے سر شرما کر اس کے سینے پر ہلکا سا ہاتھ مارتی ہوئی بولی، بالکل نہیں۔ شہباز نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اب تمہیں میرے لیے کھانا پکانے کی ضرورت نہیں، اور آہستہ سے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ کیوں؟ زریابہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ ہمیشہ سے گھر پر کھانا پکاتی رہی تھی اور اس کے لیے یہ فخر کی بات تھی۔ شہباز نے نرمی سے جواب دیا، میں خود پکاؤں گا، اگر میں مصروف ہوں تو ہم شیف رکھ لیں گے، میری گرل فرینڈ کو کھانا پکانے یا گھر کے کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ زریابہ نے تجسس سے پوچھا، تو پھر تم چاہتے ہو کہ تمہاری گرل فرینڈ تمہارے لیے کیا کرے؟ شہباز نے دھیمی آواز میں کہا، تم مجھے جذباتی سہارا دو، اپنے خیالات مجھ سے شیئر کرو، میری سنو، کام کے بعد اچھا وقت ساتھ گزارو، یا کبھی چھوٹی چھوٹی معمول کی چیزیں ایک ساتھ کرو۔ چھوٹی چھوٹی معمول کی چیزیں؟ زریابہ نے حیرت سے پوچھا۔ مثال کے طور پر فلم دیکھنا، کھانا کھانا، سیر کے لیے جانا، شاپنگ کرنا۔ اور شہباز اچانک رک گیا اور زریابہ کے ہونٹوں پر نرم سا بوسہ دے دیا۔ زریابہ اس اچانک اپنے ہونٹوں پر ملنے والے لمس سے حیران رہ گئی۔ شہباز کا بوسہ جذبات سے بھرپور اور دیر تک جاری رہا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ زریابہ کی کمر پر رکھا اور اسے نرمی سے اپنے قریب کھینچا۔ ان دونوں کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں اور گہرا لمس ایک طرح کے جذبات کو ہوا دے رہا تھا۔ شہباز آہستہ سے زریابہ کے ہونٹوں سے پیچھے ہٹا اور اس کی حیران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، زری ڈرو مت، کچھ جذبات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ انہیں کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن تم آہستہ آہستہ اس کی عادی ہو جاؤ گی۔ زریابہ شرمندگی سے آنکھیں جھکا کر خاموش رہی۔ شہباز نے تلخی بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں جانتا ہوں کہ تم شادی سے پہلے کسی بھی تعلق کو قبول نہیں کرتی، میں تم پر کبھی دباؤ نہیں ڈالوں گا، میں انتظار کر سکتا ہوں۔ زریابہ نے شرمندگی سے اس کے کندھے سے اپنا چہرہ لگایا اور آہستہ سے کہا، تو پھر تم ایسا کیوں محسوس کر رہے ہو؟ شہباز نے نرم انداز میں اپنے ہاتھ سے اس کے بال سہلائے اور نرمی کے ساتھ کہا، جب تم قریب نہ ہو تو میں خود کو کنٹرول کر سکتا ہوں، لیکن جب تم سامنے ہو تو خود پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، تمہارے قریب رہنا، تمہیں محسوس کرنا اور بس تمہارے ساتھ وقت گزارنا۔
زریابا نے شرم سے سر جھکا لیا، لیکن دل کی دھڑکنیں اور جذبات واضح تھے۔ دونوں کے درمیان ایک گرم اور نرم قربت کا لمحہ پیدا ہو گیا جو دل کو چھو لینے والا تھا۔ شرم و حیا سے اس نے فوراً اپنا چہرہ شہباز کے کندھے سے لگا لیا۔ تم ہمیشہ اتنے صاف اور سیدھے کیوں ہوتے ہو؟ زریابا شرمندگی سے بولی۔ شہباز نے آہستہ سے اس کے سر پر بوسہ دیا اور اس کے بال سہلاتے ہوئے ہلکی شرارت سے کہا، کیا تمہیں وہ مرد پسند ہیں جو چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں اور زیادہ نرم طرز کے ہوتے ہیں؟ زریابا پہلے نہیں جانتی تھی کہ اسے کس قسم کے مرد پسند ہیں، لیکن اب وہ جان گئی تھی۔ وہ شہباز جیسے مردوں کی طرف مائل تھی۔ یہ صرف اس کی شخصیت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے وہ شہباز کو چاہتی تھی، اس کے لیے اس کی شخصیت بھی اسے پسند آئی۔ زریابا شرمندگی سے اپنے بازو اس کے گرد لپیٹی ہوئی بولی، مجھے تم جیسے مرد پسند ہیں، رشتوں میں بالکل صاف اور سیدھے۔ شہباز نے اس کے سرخ اور بڑی اور صاف آنکھوں اور نرم ہونٹوں کو غور سے دیکھا، پھر بغیر محسوس کیے اس کے گلے میں خشکی سی محسوس ہوئی۔ سر صاف کرتے ہوئے شہباز نے اسے آہستہ اٹھایا اور اپنی جازب نظر آواز میں کہا، چلو کھانا کھائیں، ورنہ کچھ اور نہیں ملا تو میں تمہیں ہی کھا جاؤں گا۔ زریابا شرمندگی سے اس کے کندھے سے ٹیک لگاتی رہی۔ شہباز نے اسے اپنی گود میں اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل تک لا کر آرام سے بٹھا دیا۔ کھانے کی خوبصورتی سے سجائی گئی پلیٹیں دیکھ کر اس نے تعریف کی، تم کھانا واقعی لاجواب پکاتی ہو۔ چکے بغیر ہی دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا۔ زریابا خوشی سے بیٹھی اور اسے سوپ پیش کیا۔ شہباز بھی بیٹھ گیا اور کانٹے سے کھانے کے بعد کہا، کمال کا ذائقہ ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اتنا اچھا کھانا پکاتی ہو۔ اسے کھانا لطف اندوز ہوتے دیکھ کر زریابا کو خوشی محسوس ہوئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک سادہ سا گھر کا کھانا تھا، عام اجزاء اور آسان طریقے سے بنایا گیا۔ کھانے میں باربیکیو چپس، گرل ٹماٹر، گرل کی ہوئی بینگن اور مشروم سوپ شامل تھے۔ شہباز نے کھانے کا ہر لقمہ لطف سے کھایا، ہر ذائقے کو اپنے دل سے محسوس کیا اور خوشی کا احساس پیدا ہونے لگا۔ زریابا نے تجسس سے پوچھا، اگر تمہیں میرا کھانا اتنا پسند آیا تو پھر تم کیوں نہیں چاہتے کہ میں پکاؤں؟ شہباز مسکرایا، کھانا کھاتے ہوئے بولا، اگر تم واقعی کھانا پکانا پسند کرتی ہو اور شوق سے پکاتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر یہ تمہارے لیے بوجھ بن جائے اور تم تھک جاؤ تو پھر فائدہ کیا؟ شہباز نے آہستہ سے زریابا کا ہاتھ پکڑا اور نرم لہجے میں سرگوشی کی، زری، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کر سکتا ہوں، خود کو تھکانے والے کام مت کرو۔ زریابا نے ہونٹ سمیٹے، ایک ہلکی مسکراہٹ دی اور سر ہلا دیا۔ اس کے دل میں شہباز کی باتیں چھو کر گئیں، لیکن وہ اندر سے بہت خوش ہوئی۔ شہباز نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور پھر دوبارہ اپنے چاقو اور کانٹے سے کھانا شروع کر دیا۔ زریابا نے بھی دل سے سوپ پی لیا۔ اس دوران شہباز نے تجسس سے پوچھا، زری، تمہارا کلمی نام کیا ہے؟ زریابا تقریباً کھانس گئی اور فوراً اپنا منہ ہاتھ سے چھپا کر پیچھے مڑ گئی۔ شہباز نے پرواہ اسے اپنی چیزیں رکھیں اور اس کے قریب جا کر اس کی پیٹھ پر آہستہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ زریابا نے سانس پکڑنے کے بعد زبردستی مسکراہٹ دی، پھر آہستہ سے شہباز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں میرا کلمی نام کیوں جاننا ہے؟ شہباز نے بھویں چڑھاتے ہوئے کہا، تمہارا ناول پڑھنا ہے اور تم میری گرل فرینڈ ہو، اگر میں تمہارا کلمی نام بھی نہ جانوں تو عجیب نہیں ہوگا؟ زریابا نے فوراً سر ہلا کر انکار کر دیا، شرمندگی سے مسکرا دی۔ شہباز نے نرم انداز سے سانس لیا اور آہستہ سے بولا، زری، میرے لیے تمہاری مرضی جاننا آسان ہے، میں تمہارے خاندان کے بارے میں پیچھے کئی سالوں کی تفصیلات بھی جان سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ سب تم خود مجھے بتاؤ۔ زریابا اپنے خیالات میں الجھی رہی، وہ سر نیچا کیے بیٹھی رہی اور کھاتی رہی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی کہ اگر وہ شہباز کی مایوس نگاہوں میں دیکھے گی تو شرمندہ ہو جائے گی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اسے سب بتانا نہیں چاہتی تھی، بس وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا حالیہ شائع شدہ ناول ایسا مواد رکھتا تھا جو وہ شہباز کو نہیں دکھا سکتی تھی۔ اگر شہباز کو پتہ چل گیا تو اسے بہت شرمندگی اور الجھن محسوس ہوتی۔ شہباز نے اس کی ہچکچاہٹ دیکھ کر اسے مجبور نہیں کیا، وہ تھوڑا اداس محسوس ہوا۔ وہ خود مکمل طور پر کھل کر اس کے سامنے آیا تھا، لیکن زریابا پھر بھی کچھ نہ کچھ چھپا رہی تھی۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد زریابا نے دھیمی آواز میں کہا، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، شہباز نے مجبور سا مسکرایا، اگرچہ دل میں تھوڑی تنہائی اور اداسی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ زری کو تکلیف ہو۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے گا، جب تک زری اس کے ساتھ ہے۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ وہ اس کا دل اور سب کچھ جیت سکتا ہے۔ اس لمحے دروازے کی گھنٹی بجی۔ زریابا نے تجسس سے شہباز کی طرف دیکھا اور اس نے بھی دروازے کی طرف نگاہ ڈالی۔ اس وقت کون تم سے ملنے آئے گا؟ زریابا حیران ہو کر پوچھا۔ شہباز نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا، شاید فہد ہوگا۔
وہ کھڑا ہوا اور بولا تم کھانا کھاؤ، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ پھر وہ لیونگ روم سے نکل کر دروازے کی طرف گیا۔ دروازہ کھولتے ہی شہباز کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ دروازے پر ویوین تھی۔ کار سے اترنے کے بعد وہ کافی دیر سوچتی رہی۔ وہ یہ تعلق یوں چھوڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ دوبارہ بات کرنے آئی تھی۔ شہباز نے فوراً قدم بڑھایا، دروازہ بند کیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے باہر لے آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ویوین کو معلوم ہو کہ زری اس کے گھر میں ہے، اور نہ ہی کہ وہ دونوں پھر سے ساتھ ہیں۔ اگر ویوین کو پتہ چل گیا تو یہ زری کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا اور غیر ضروری پریشانیاں پیدا کر سکتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شہباز نے ناپسندیدگی کے ساتھ پوچھا اور پھر اسے صحن کی طرف کھینچنے لگا۔ شہباز کو سختی اور ناپسندیدگی محسوس کر کے ویوین نے وضاحت کی، شہباز میں تم سے بات کرنے آئی تھی، اور ہاں، جو میں نے پہلے تمہیں برا کہا اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ میں غصے میں تھی، دل سے نہیں کہا تھا۔ میں واقعی برا آدمی ہوں، تم نے غلط نہیں کہا، شہباز نے کہا اور اسے صحن کے باہر لے گیا۔ جب اس نے لوہے کے دروازے کو بند کیا، وہ دروازے پر کھڑا ہو کر بولا، ہم دوست بن سکتے ہیں، لیکن جذبات کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں، آؤ بیٹھ کر بات کریں۔ کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ ویوین نے آنکھوں میں آنسو لیے التجا کی۔ میں اب بدل گئی ہوں، میں اب مغرور نہیں ہوں، میں واقعی تم سے محبت کرتی ہوں، شہباز نے تھوڑا سا رک کر سنجیدگی سے کہا۔ ویوین، سچ کہوں تو میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات نہیں ہے۔ میں تم سے صرف اس لیے رابطہ رکھتا ہوں کیونکہ یہ کیس کی تحقیقات سے جڑا ہوا ہے، اور ہاں، میں چاہتا ہوں کہ تم پولیس کے لیے اطلاع دہندہ کی طرح کام کرو اور قیمتی معلومات اور شواہد فراہم کرو۔ سمجھ لو میں تم سے صاف کام کی وجہ سے رابطہ رکھتا ہوں، اس سے آگے کچھ نہ سوچو، ٹھیک ہے؟ ویوین کے آنسو رواں ہو گئے۔ اس بار وہ واقعی دل گرفتہ تھی اور بے ساختہ رو رہی تھی۔ اپنے نچلے ہونٹ کو کاٹتی ہوئی وہ اس نتیجے کو قبول کرنے سے قاصر تھی کہ اس نے روتے ہوئے کہا، تمہارے لیے میں نے پہلے ہی۔ شہباز کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ پوچھا، تم نے پہلے ہی کیا؟ ویوین خاموش ہو گئی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شہباز حیران اور الجھا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس دوران زریابہ کھڑکی سے منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے جذبات کچھ ملے جلے تھے۔ ویوین یہاں شہباز کے گھر کیوں آئی، اور شہباز اتنا محتاط اور سنجیدہ کیوں تھا؟ وہ اسے سنبھالتے ہوئے حتیٰ کہ تھوڑا غصے کے ساتھ دور لے گیا۔ زریابہ کو شہباز پر پورا بھروسہ تھا، لیکن وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ کس وجہ سے اسے دل میں تھوڑی تلخی اور اداسی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر بعد شہباز اکیلا واپس آیا۔ ٹیبل پر بیٹھ کر اس نے زریابہ کے عجیب تاثرات کو دیکھا۔ وہ اداس اور بے چین لگ رہی تھی، خیالوں میں کھوئی۔ زریابہ نے چاقو اور کانٹے سے کھانا کھایا۔ شہباز نے اس کے لیے ایک ٹکڑا اٹھایا اور ہلکے لہجے میں بولا، وہ فہد نہیں، ویوین تھی، وہ آ کر میرے ساتھ دوبارہ تعلق چاہتی تھی۔ زریابہ اتنی حیران ہو گئی کہ وہ جگہ پر جم گئی، بس اسے گھورتی رہی۔ اس کے رد عمل دیکھ کر شہباز کو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ کم از کم یہ تو ثابت ہوا کہ زریابہ واقعی اس کی پرواہ کرتی ہے۔ شہباز نے پرسکون انداز میں کہا، ویوین ہمیشہ سے مغرور اور خود غرض عورت رہی ہے۔ وہ خود کو اور اپنی خوبصورتی کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ جو چاہتی ہے وہ پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ زریابہ نے آہستہ سے سانس لیا۔ تم اسے کافی اچھا طرح سے سمجھتے ہو لگتا ہے، شہباز نے جھجک محسوس کیے بغیر کہا۔ آخرکار ہم پہلے ساتھ رہ چکے ہیں، اس لیے میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ زریابہ تجسس سے جھکی ہوئی بولی، تو تم کیا سوچتے ہو؟ کیا تم دوبارہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ اپنے جذبات کو دباتے ہوئے شہباز نے تھوڑا غصے سے کہا، زری، کیا تم یہ سوال کر کے مجھے چڑھا رہی ہو؟ زریابہ نے ہلکی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا، لیکن ابھی تم اسے دور کرتے وقت کتنے نروس لگ رہے تھے تو۔ فدار نے اسے روک دیا، میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ یہاں تمہیں نہ دیکھ پائے۔ میسم کا کلیم کے ساتھ پہلے بھی مسئلہ ہوا تھا، تم نے سبق نہیں سیکھا؟ زریابہ فوراً اس کی بات سمجھ گئی۔ پہلے شہباز کو نہیں پتا تھا کہ ویوین کے دل میں اب بھی جذبات ہیں، اس لیے وہ اسے صاف طور پر ویوین کے سامنے متعارف کرایا۔ اور اب جب شہباز جانتا تھا کہ ویوین کے جذبات ابھی بھی زندہ ہیں، وہ اپنے اور زری کے تعلقات کو چھپائے رکھ رہا تھا تاکہ ویوین کسی طرح سے ان کے رشتے کو خراب نہ کرے۔ زریابہ تھوڑی سی دل گرفتگی محسوس کرتی ہوئی مسکرائی، تو ہمارا کیپٹن شہباز کبھی کبھار تھوڑا سا شرمیلا بھی ہوتا ہے۔ شہباز نے اس کی شرارت پر ہنس کر ہاتھ بڑھایا، لیکن زریابہ ماہر انداز میں اس کے ہاتھ سے بچ گئی۔ نقلی غصے کا تاثر دیتے ہوئے شہباز نے آواز لگائی، زری، آؤ یہاں۔ زریابہ نے منہ بناتے ہوئے سر ہلا دیا اور انکار کر دیا۔ شہباز نے جھک کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے مضبوط آغوش میں جگڑ لیا۔ زریابہ نے شہباز کی گرفت سے آزاد ہو کر کھانے کی میز سے دور چلنا شروع کیا۔ شہباز نے بھویں چڑھاتے ہوئے پوچھا، تم نے ابھی تک کھانا ختم نہیں کیا؟
کہاں جا رہی ہو؟ زریابا نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب مزید نہیں کھانا، پیٹ بھر گیا ہے، اور احتیاط سے شہباز کی حرکت دیکھ رہی تھی کیونکہ اسے لگا جیسے وہ اسے پکڑ کر ڈانٹنے والا ہے۔ جیسے ہی خدار شہباز زریابا فوراً مڑ کر لیونگ روم کی طرف دوڑ گئی۔ یہاں آؤ، شہباز نے ہلکے لہجے میں کہا۔ زریابا شرارت بھری تھی، وہ کھیل کھیلتے ہوئے انکار کر گئی۔ نہیں، تم ناراض ہو اس لیے مجھے نہ چھوؤ۔ میں ناراض نہیں ہوں، شہباز نے نرم لہجے میں کہا اور بس اسے پیچھے سے فالو کرنے لگا۔ جب شہباز قریب آیا تو زریابا اور زیادہ نروس ہو گئی۔ وہ صوفے کے ارد گرد گھومتی رہی تاکہ اس سے بچ سکے۔ چلو جا کے کھانا کھاؤ، مجھے مت پکاؤ۔ تم ایسا کرو گی تو میں ڈر جاؤں گی۔ شہباز نے رفتار بڑھائی اور زریابا مزید گھبرا گئی اور چیختی ہوئی دوڑنے لگی۔ اس بار زریابا مرکزی دروازے کی طرف دوڑی۔ شہباز نے صوفے کے اوپر سے چھلانگ لگا کر 2 بڑی قدموں میں اسے پکڑ لیا۔ پھر اس نے اسے پیچھے سے گلے لگا لیا۔ آہ! زریابا حیران ہوئی۔ اس کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے جیسے کوئی چوزا عقاب کے پنجے میں اٹھا لیا جائے۔ شہباز نے اسے دوبارہ لیونگ روم میں لے جا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کی کلائیوں کو آہستہ سے سر کے اوپر تھام لیا۔ رکو شہباز، شہباز نے زریابا نے نروس ہو کر کہا اور ہلکی مسکراہٹ سے اسے پیار بھرا سکون دینے کی کوشش کی۔ اب میں کھانے کے لیے جاؤں گی، اب خوش ہو گئے؟ شہباز نے محبت بھری مسکراہٹ دی۔ گزشتہ لمحوں کو یاد کرتے ہوئے اس نے بھاری آواز میں کہا، زری، اگلی بار اگر میں کہوں کہ میرے پاس آؤ تو فرار ہونے کی کوشش نہ کرنا، میں تمہیں ضرور پکڑ لوں گا۔ واقعی؟ زریابا نے دل سے کہا۔ جب تم دیکھ نہیں سکتے تو کیسے پکڑو گے؟ شہباز نے ہنس کر کہا، میں بہرا نہیں ہوں، صرف تمہاری آواز سن کر بھی تمہیں پکڑ لوں گا۔ میں تم سے مذاق کر رہا تھا، اصل میں نہیں پکڑا۔ کیوں؟ زریابا نے دلچسپی سے پوچھا اور پلکیں جھپکائیں۔ شہباز نے آہستہ سے اس کی گالوں کو چھوا اور ہونٹوں کو نرم انگلی سے سہلایا۔ کیونکہ اگر میں تمہیں پکڑ بھی لوں تو تمہیں ڈانٹنا نہیں چاہوں گا، تمہیں چھو بھی نہیں سکتا، تو پھر پکڑنے کا کیا فائدہ؟ زریابا نے لمحے کے لیے سوچا اور پھر مان گئی۔ ہاں، یہ بات تو سمجھ آئی، اب بات مختلف ہے، شہباز نے اپنے دلکش گلے کی ہلکی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا۔ اب جب تمہیں پکڑوں گا تو تمہیں دل کی گہرائیوں سے چوموں گا، کیا؟ زریابا حیران رہ گئی۔ پہلے رد عمل کے موقع کے بغیر شہباز نے اسے چوم لیا۔ شہباز کا غالب اور پرجوش گہرا بوسہ زریابا کو چکرا گیا۔ اس کا پورا جسم کمزور اور بے بس محسوس ہونے لگا۔ وہ اس کے نرم اور دیر پا آغوش میں کھو گئی۔ اس کے ساتھ گزارا ہر لمحہ ہمیشہ پرجوش رہا، قربت بھرا، آرام دہ اور خواہشوں سے بھرا ہوا۔ مرد اور عورت کے جسمانی فرق کی وجہ سے زریابا گہرا بوسہ لینے کے بعد کمزور اور ہلکا سا محسوس کرنے لگی۔ دوسری طرف شہباز مکمل جذبات سے بھر گیا۔ اس کی خواہشیں اب جھاگ رہی تھیں اور پوری نہیں ہوئی تھیں۔ شہباز نے زریابا کو لیونگ روم میں بٹھا کر پھر کھانے کی میز صاف کی اور برتن دھوئے۔ اس کے بعد وہ جا کر نہانے لگا۔ جب وہ کمرے سے باہر آیا، زریابا لیونگ روم میں اپنے لیپ ٹاپ پر ناول لکھ رہی تھی۔ شہباز چپکے سے قریب آیا، اس کے پہلو میں بیٹھ گیا اور جھک کر اس کے لیپ ٹاپ کے مواد کو دیکھنے لگا۔ زریابا نے فوراً لیپ ٹاپ ڈھانپ لیا اور شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا چاہیے۔ شہباز نے وقت دیکھا، رات کے 9 بج چکے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زریابا ابھی جائے، وہ چاہتا تھا کہ وہ تھوڑی دیر اور یہاں رہے۔ کیا تم 10 بجے تک یہاں نہیں رہ سکتی؟ شہباز نے اس کی کمر کو پیار سے گلے میں بھرا اور نرم لہجے میں کہا، پھر تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ زریابا نے سر ہلایا۔ یہ نہیں کہ وہ شہباز کے ساتھ وقت گزارنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ ہمیشہ اسے چومنے کی کوشش میں رہتا تھا۔ اسے تھوڑا سا خوف تھا کہ شاید وہ اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ پائے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہر بار اسے چوم کر شہباز کو اپنی خواہشیں دبا کر خود کو تکلیف میں ڈالے۔ یہ سب سوچ کر اسے دل میں برا لگتا تھا۔ مجھے واقعی واپس جانا ہوگا، بہت دیر ہو گئی ہے۔ شہباز نے اس کے سر کے پیچھے حصے کو سہلایا اور نرم لہجے میں ماتھے پر موسہ دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ زریابا فوراً اپنا سامان سمیٹنے لگی، پھر جوش و خروش کے ساتھ اپنا بیگ اٹھایا اور شہباز کا گرم ہاتھ تھام لیا۔ چلیں، شہباز نے بے بسی کی مسکراہٹ دی۔ وہ تھوڑا سا مایوس ہوا۔ کیا واقعی وہ تھوڑی دیر اور اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی؟ اس کا خوش چہرہ دیکھ کر اسے دل میں تھوڑا سا دکھ ہوا۔ شہباز نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں گھر سے باہر نکل گئے۔ اس نے کار کو صحن سے نکالا اور سڑک پر چڑھا دیا۔ سڑک کنارے ایک کار کھڑی تھی۔ کار کے اندر ویوین نے کھڑکی سے شہباز کی کار دیکھی
اور صاف دیکھ لیا کہ زریابہ مسافر کی سیٹ پر بیٹھی ہے۔ اس نے مٹھیاں مضبوطی سے بھری، آنکھیں لال اور سرد ہو گئیں، دانتوں سے کاٹتے ہوئے اس کے ناخن اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے تھے۔ زریابہ واقعی وہ زریابہ تھی۔ ویوین نے فوراً اپنا فون نکالا اور کسی نمبر پر کال کری۔ فون کان پر رکھتے ہی اس نے کہا، مسٹر رؤوف، میں نے آج جو کہا تھا اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ میں پیچھے نہیں ہٹ رہی، نہ صرف میں پیچھے نہیں ہٹ رہی بلکہ یہ معزم کی مدد بھی کر سکتی ہوں تاکہ شہباز کے خلاف کوئی سازش بنائیں۔ کیا تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ ویوین نے دانت پیستے ہوئے اپنا چہرہ سنبھالا اور خطرناک انداز میں کہا، ہاں، لیکن میں یہ معزم سے ملنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اسے بتا دوں گا، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ معزم تم سے ملے گا یا نہیں۔ اسے کہو کہ میں شہباز کو مار سکتی ہوں، تب وہ ضرور مجھ سے ملے گا۔ شہباز کے بارے میں حقیقت جاننے والے شخص کی تحقیقات کبھی رکی نہیں، اور شہباز کو مارنا معزم کے لیے سب سے ضروری معاملہ تھا۔ کلیم نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، اگر تم واقعی معزم سے ملنے کی ہمت رکھتی ہو تو تم واقعی بہادر ہو۔ ویوین نے فون بند کیا۔ وہ آہستہ سے آنکھیں بند کر کے اپنی سیٹ پر پیچھے جھکی۔ کچھ دیر بعد اس نے سرس لہجے میں کہا، چلو۔ مولی نے انجن اسٹارٹ کیا اور گاڑی چلائی۔ چند دن بعد ویوین کی دبی ہوئی سوراخ کی بنیاد پر شہباز نے پہلے سے منصوبہ بنایا اور پہاڑ کے آس پاس ایک گروہ کو گرفتار کر لیا جو منشیات کی اسمگلنگ میں ملبوس تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ چند پاؤنڈ منشیات بھی قبضے میں لے لی گئی۔ جب سب خوشی سے جشن منا رہے تھے اور اپنی کامیابی کا جشن منا رہے تھے، شہباز کے چہرے پر فکر کے سائے تھے۔ اس کا دل خوش نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ویوین اتنی درست معلومات دے سکتی تھی تو اس کے پیچھے وجوہات یقیناً پیچیدہ ہونی چاہیے تھیں۔ یہ کیس پولیس کی طرف سے جلد ہی اعلان کیا گیا تھا کہ یہ سرکاری ویب سائٹ پر بھی پوسٹ لگایا گیا اور خبروں میں بھی رپورٹ کیا جا رہا تھا۔ خبروں کو دیکھتے ہی ویوین نے شہباز کو میسج کیا، شہباز، تم نے تو اس بیچ کی تمام منشیات پکڑ کر ڈیلروں کو بھی گرفتار کر لیا، لیکن مجھے بھی تھوڑا کریڈٹ تو ملنا چاہیے نا۔ تم مجھے کھانے پر تو بلاؤ گے ہے نا؟ شہباز کو بھی سوراخ کی تحقیقات جاننے کی خواہش تھی، اس لیے اس نے اتفاق کیا۔ شام کے وقت کام ختم کرنے کے بعد شہباز ویوین کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ یہ ایک پرائیویٹ کلب تھا۔ وی آئی پی ریزرویشن کے بغیر داخلہ ممنوع نہیں تھا۔ ویوین کے دیے ہوئے انویٹیشن کوڈ سے وہ کلب میں داخل ہوا۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے ایک ویٹر نے پرائیویٹ روم کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی شہباز اندر گیا، اسے احساس ہوا کہ یہ عام کمرہ نہیں تھا۔ یہاں بیڈ، صوفہ، کھانے کی میز اور حتیٰ کہ باتھ روم بھی موجود تھا۔ کھانے کی میز پر ویوین بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک اسٹائلش اور فلائی اسٹرپ لیس منی ڈریس پہن رکھی تھی۔ وہ بہت سیکسی لگ رہی تھی۔ میز پر موم بتیوں کے ساتھ رومانوی ڈنر سجایا گیا تھا۔ سب کچھ بہت خوبصورت اور دلکش تھا۔ شہباز، تم آ گئے، ویوین نے پیار سے مسکراتے ہوئے کہا اور کھڑی ہو کر کہا، بیٹھ جاؤ نا۔ شہباز تھوڑا محتاط تھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کھانے کو دیکھتے ہوئے کئی بوتلیں وائن کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، تم نے واقعی آج کی رات کے لیے کافی محنت کی ہے۔ کیا آپ کو پسند آیا؟ ویوین نے مسکرا کر پوچھا۔ شہباز نے سر ہلاتے ہوئے سیدھا جواب دیا، نہیں، پسند نہیں آیا۔ ویوین کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ شہباز نے آرام سے اپنی کرسی میں بیٹھتے ہوئے کہا، ایسی درست معلومات دینے کے لیے شکریہ۔ اگر چاہو تو پولیس اسٹیشن جا کر انعام کی درخواست کر سکتی ہو۔ ویوین نے تلخ ہنسی ہنستے ہوئے قریب کی کھولی ہوئی وائن کی بوتل شہباز کی طرف بڑھائی۔ اس نے پوچھا، تم واقعی سمجھتے ہو کہ مجھے اتنے چھوٹے انعام کی ضرورت ہے؟ شہباز نے اپنی ہتھیلی سے وائن کا گلاس ڈھک دیا تاکہ وہ وائن نہ ڈال سکے۔ ویوین نے بھویں چڑھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم میرے ساتھ ایک پیالہ بھی نہیں پیو گے؟ شہباز، یہ ناشکری نہیں۔ شہباز نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے وائن کا گلاس اٹھایا اور ہلکا سا ہلایا۔ اس نے اندر شفاف پانی کی ایک بوند دیکھی۔ اس نے گلاس کو پیچھے کر دیا اور سامنے موجود گلاس میں نل کا پانی ڈال دیا۔ ایک ٹیشو لے کر اس نے پانی والے گلاس کو صاف کیا، پھر کمرے میں پڑی ایک ان کھلی ہوئی ریڈ وائن کی بوتل اٹھائی۔ اس نے کور اسکرو سے بوتل کھولی۔ ویوین کا چہرہ مزید سنجیدہ ہو گیا۔ شہباز کی چوکسی اعلیٰ درجے کی تھی اور اس نے اپنا گارڈ ہرگز نہیں چھوڑا۔ اس نے خود کے لیے ریڈ وائن کا ایک گلاس بھرا اور وائن کے گلاس پر ہلکا سا تھپ تھپایا جو ویوین نے رکھا تھا۔ ایک گھونٹ لیتے ہوئے بولا، تمہاری مدد کا شکریہ۔ گلاس رکھ کر اس نے وائن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے شکریہ ادا کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے پینے کی بات بھی کر لی، اب کاروبار پر بات کرتے ہیں۔ ویوین نے ہونٹ سینک کر مسکراتے ہوئے طنزی انداز میں کہا، اتنی خوبصورت رات، اتنی سیکسی عورت تمہارے سامنے اور تم اہم بات بتانے کی ہمت نہیں کرتے؟ شہباز نے سنجیدگی سے بغیر مسکراہٹ کے پوچھا، یہ معلومات کس نے دی؟
ووین نے کہا، میں نے پچھلی بار بھی سب بتا دیا تھا. شہباز نے درخواست کی. میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا پتہ اور رابطہ دو. میرے پاس نہیں ہے، ووین نے سرد لہجے میں جواب دیا. دانت پیستے ہوئے کہا، میں نے تمہیں اتنا بڑا سراغ دیا، تم نے بڑی کامیابی حاصل کی اور تم میرے ساتھ ایسے رویے پر آئے. شہباز نے کہا، اگر تم صاف صاف وضاحت نہیں کرو گی تو میں تمہیں پولیس اسٹیشن لے جا کر تحقیقات کروں گا تاکہ معلوم ہو کہ یہ سراغ تم نے کیسے حاصل کیا، ورنہ تم اتنی آسانی سے نہیں چھوٹو گی. ایوین نے طنزی انداز میں ہنس کر کہا، میں نے اپنے سینے میں ایک سانپ پال رکھا ہے. شہباز کی نظریں گہری ہو گئیں. اس نے وائن کا ایک گھونٹ پیا اور اپنے جسم میں گرمی محسوس کی. ابتدا میں اس نے سوچا یہ شراب کی وجہ سے ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ گرمی جوش اور حرارت میں بدل گئی. اس کے ہوش و حواس دھندلے ہونے لگے. شہباز نے فوراً گلاس کی طرف دیکھا، پھر ریڈ وائن کی طرف. گلاس صاف تھا، اس لیے وہ ٹھیک تھا. مسئلہ شاید اس بوتل میں تھا جو بظاہر کھلی نہیں لگ رہی تھی. وہ لاپرواہ ہو گیا. شہباز نے ووین سے مزید کچھ نہیں پوچھا. اچانک کھڑا ہوا، پیچھے مڑ کر بڑے قدموں سے چلنے لگا. ایک لفظ بھی نہیں بولا. شہباز، ووین نے جلدی سے پکڑ کر کہا. اس نے پیچھے سے شہباز کو گلے لگا لیا، سختی سے تھام لیا اور اعتراف کیا، پلیز مت جاؤ شہباز، میں تم سے محبت کرتی ہوں. ووین نے وائن میں ایک طاقتور منشیات ڈال دی تھی. وہ جانتی تھی کہ شہباز بہت محتاط اور ہوشیار ہے، اس لیے جان بوجھ کر وائن کو بظاہر غیر کھلی بوتل میں رکھا اور اس کا گلاس اس کے سامنے نمایاں طور پر رکھا. چھوڑو، شہباز نے نیچی آواز میں حکم دیا، اپنے غصے کو دبا کر. ووین نے اپنا گرفت نہیں چھوڑی. اس نے اسے مزید قریب لانے کی کوشش کی اور جسمانی طور پر رگڑنے لگی تاکہ وہ کنٹرول کھو دے. شہباز کی نظریں تاریک ہو گئیں. اس نے ووین کی کلائی کو زور سے مروڑ دیا اور پھر اسے ایک طاقتور حرکت سے زمین پر پھینک دیا. زمین پر گرتے ہی ووین چیخی، درد سے مڑ کر زمین پر لٹک گئی. اس کا چہرہ درد اور حیرت سے مڑ گیا. شہباز نے سخت لہجے میں کہا، کل تمہارے ساتھ نمٹوں گا. پھر وہ مہمان کے کمرے کی طرف غائب ہو گیا. چلتے ہوئے اس نے فون نکالا. سانس بے ترتیب ہو رہی تھی، جسم میں شدید حرارت تھی اور دماغ بکھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا. اس نے نمبر ڈائل کیا. کچھ دیر کی گھنٹی بجنے کے بعد زری نے فون اٹھایا. شہباز، کیا ہوا؟ زری، تم ابھی کہاں ہو؟ شہباز نے سانس پھولتے ہوئے پوچھا. میں گھر ہوں، میں تمہیں لوکیشن بھیج رہا ہوں، کیا تم آ سکتی ہو؟ اس کی آواز بے ہوش اور قدم غیر مستحکم تھے. کیا ہوا؟ تم درد میں لگ رہے ہو. زری نے فکر سے پوچھا. تو تم آ جاؤ گی تب بات کریں گے، شہباز نے جواب دیا. پھر فون بند کر دیا اور لوکیشن بھیج دی. وہ باہر نکلا، پرائیویٹ کلب سے چل پڑا، پارکنگ لاٹ تک پہنچا اور اپنی کار میں بیٹھا. ایئر کنڈیشن سب سے ٹھنڈی تھی. پتلی جیکٹ اتار دی اور شرٹ کی کچھ بٹن کھول دی. بائیں طرف پانی کی بوتل اٹھائی اور پیا. پھر اس نے دماغ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. اس نے محسوس کیا کہ جسم چل رہا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہیں اور دماغ منتشر ہے. ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کرنا مشکل نہیں تھا. کار سے باہر نکلا، ٹرنک سے کئی بوتلیں پانی نکالی، کیپ کھولی اور اپنے سر پر ڈالنے لگا.